بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھے۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا۔ ایک پوری سورت ہود بھی آپ علیہ السلام کے نام سے شروع فرمائی۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قداور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنے معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمد، سمود اور ہور تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 تا 8 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ، جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 31 تا 32 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ سورۃ ہود کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: ہود نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا: کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہی دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں اور اولاد سے، باغات اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ سورۃ الاشراء کی آیت نمبر 124 تا 135۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں: اے پیغمبر، آپ عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت دی اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کو دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 66 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، ان ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے ساتھ توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں خرابی دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، اور کہنے لگے، یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبر سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ العشرہ کی آیت نمبر 136 تا 138 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم ہود نے کہا، تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ واعظ کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 67 تا 69 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، ہود نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہاری جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور وہ حالت بھی یاد کرو کہ جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کرنے کی تلقین کی۔
تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دیں۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبود ان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان کر دیا۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 54 تا 56 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 70 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، انہوں قوم عاد نے کہا، کیا تم میرے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، ہود نے فرمایا، اس عذاب کے آنے کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ جب حضرت ہود نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کر دی۔ سورۃ العشرہ کی آیت نمبر 123 تا 124 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اے اللہ، اللہ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود کی اس دعا کا ذکر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 39 تا 40 میں کیا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناکیاں آندھی کی صورت میں نازل فرمائیں، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 18 تا 21 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے ان قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرہ میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔ ناظرین اکرام، قوم عاد کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کی فرمانبرداری کرتے رہنا چاہیے۔